دوستوں آداب، میں اقبال اشر آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ مشاعرہ جشن جمہوریہ کا اسٹیج ہے۔ لال قلعے میں کسی وجہ سے یہ مشاعرہ اس برس منعقد نہیں ہو سکا، بلکہ گزشتہ 3 برس سے ایسا نہیں ہو پا رہا کووڈ کی وجہ سے، لیکن اس بار شاید وجہ کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال لال قلعہ ایک علامت ہے یہاں بھی، اور یہ مشاعرہ اپنی ایک بڑی سنہری تاریخ رکھتا ہے، اور میں شہر شہر مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں، اور میں نے ہمیشہ جتنے بھی اہم شہر ہیں اردو زبان و ادب کے جو مراکز میں شمار ہیں، وہاں کے نمائندہ شعراء کو یہ کہتے سنا ہے اکثر و بیشتر کہ ہم کوئی مشاعرہ نہ پڑھیں زندگی میں، صرف ایک مشاعرہ لال قلعے کا اگر پڑھ لیں تو ہماری آبرو رہ جائے۔ تو یہ مشاعرہ اسی حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ بڑا سنہری اور بڑا تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ آج اردو اکیڈمی نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس مشاعرے کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، مطلب الگ الگ تاریخوں میں۔ آج یہ پہلا مشاعرہ ہے، ریپبلک ڈے مشاعروں کی سیریز کا یہ پہلا مشاعرہ ہے، اور 3-4 مشاعرے شاید اس میں میں نے سنا ہے کہ ہونے ہیں۔ تو اس میں بھرپور شرکت ہو جائے گی، نمائندگی ہو جائے گی مقامی شعراء کی، اور جو مشاہیر مشاعرے کے حوالے سے جو شعراء ہیں وہ بھی سبھی ان 4 مشاعروں میں ان کی بھی شرکت رہے گی۔ اردو کے حوالے سے میں کیا عرض کروں، یہ میر غالب کا دیار ہے اور اپنی پہچان آپ ہے۔ میں کیا کہوں اردو کے حوالے سے، ایوان غالب میں ہم لوگ بیٹھے ہیں تو یہاں غالب کے نام پر بہت سے آڈیٹوریم ہیں، بہت سے انسٹیٹیوشن ہیں، میر کے نام پہ بہت سے ادارے ہیں۔ تو وہ جو میر نے کہا تھا میں وہی کہوں گا کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں، ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس پکار کے۔ دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے، جس کو فلک نے لوٹ کے ویران کر دیا، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ تو یہ دلی ہے، اجڑا دیار ہونے کے باوجود سب سے آباد ہے خطہ ہے اردو کے تعلق سے، ایک دبستان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ مشاعرہ روایتی شان و شوکت کے ساتھ سنیں گے، اور دلی اردو کے حوالے سے ہمیشہ آباد رہے گی، اور ایک دبستان ہی رہے گی ہمیشہ۔